بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں آئین ٹی وی اور میں ہوں عروج الاسلام ہاشمی۔ آج اس نئی ایپیسوڈ میں ہم ریویو دیں گے ارطغرل غازی کے سیزن 3 کی قسط نمبر 11 کا۔ اس سے پہلے کی قسط میں آپ نے پہلے سے 10ویں قسط تک کی اکٹھی ریویو جو میں نے کیا وہ آپ نے دیکھا اور امید آپ کو پسند آیا ہوگا۔ آج ہم 11ویں قسط کا ریویو کریں گے۔ باقاعدہ ریویو شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا میں آپ کو ڈرامے کے بارے میں کچھ بتانا چاہوں گا یا کچھ اپنے ویوز دینا چاہوں گا کہ بلا شبہ یہ جو ڈرامہ سیریز ہے یہ ہماری اس جو صدی نئی صدی چل رہی ہے 21ویں صدی، اس کی بہترین سیریز ہے۔ اور اس کا آپ سب نے دیکھا بھی کہ اس نے اپنے ریکارڈ توڑے ہیں کامیابیوں کے، اور لوگوں نے اس کو اس طرح دیکھا ہے جیسے کہ کسی کو نشہ ہو جاتا ہے۔ خاص طور پہ ہمارے بر صغیر کے لوگ پاک و ہند میں اور سری لنکا وغیرہ یا جو چند ممالک ہیں بنگلہ دیش وغیرہ میں، لوگوں نے تو ایسے مقابلے کے ساتھ دیکھا ہے کہ جی، کیونکہ کچھ دیر بعد ہمارے بر صغیر میں اس کو زیادہ مقبولیت ملی، جبکہ کافی سیزنز ہو چکے تھے، تقریباً 5 سیزنز، تو انہوں نے ایسے مقابلہ کیا کہ بس کون پہلے سارے سیزن دیکھتا ہے نشے کی طرح۔ لیکن اچھا جی، آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں، اس ڈرامے میں لیکن جو آتا ہے نا وہ بولتے ہیں، وہ بہت مجھے اچھا لگتا ہے۔ اور اس میں ایک اور مزے کی بات ہے، یہ جو لیکن ہے ترکی زبان میں بھی لیکن جو ہے وہ لیکن ہی بولتے ہیں، کیونکہ میں نے ایک سین دیکھا تھا ترکی میں جو اوریجنل لینگویج آواز میں، تو وہ لیکن جو بولتے ہیں نا وہ بہت اچھا لگتا ہے۔ اور اس سے جتنا بھی ریویو ہوگا ان کے تمام ویڈیوز میں آپ کو یہ لفظ مجھ سے بھی ضرور سننے کو ملے گا، لیکن۔ تو اب ہم اپنا آج 11ویں قسط کا ریویو شروع کرتے ہیں۔ تو جو پہلا سین ہوتا ہے 11ویں قسط کا وہ یہ ہے کہ جو اورال ہے وہ اپنے چھوٹے بھائی جو آریال کو دھوکہ دے کے کسی طریقے سے پہلے پہنچ جاتا ہے سیمون کے پاس، کیونکہ وہ اپنی جو ہے وہ بات منوانا چاہ رہا ہے اس سے کہ وہ نہیں چاہتا کہ شراکت داری جو ہے وہ آگے چلے، اور یہ قالین گاہ جو اس بازار میں وہ بنانا چاہ رہے ہیں ارطغرل صاحب، اس کو وہ سیمون کو منانے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ یہاں پہ ان کو جگہ نہ دے، لیکن سیمون جو ہے وہ چاہ رہا ہے کہ یہاں پہ قالین گاہ بن جائے، اس لیے کہ وہ بھی ارطغرل کو اپنے سامنے دیکھنا چاہتا ہے، کیونکہ وہ بھی اس پہ شک کر رہا ہے۔ تو دوسرا جو سین ہے ساتھ ساتھ جو ترگت ہے وہ بھی جو ہے وہ اس کی باتوں سے یہی لگ رہا ہے کہ وہ بھی باغی ہی ہے، اور وہ ارطغرل صاحب کے خلاف ہی گفتگو کر رہا ہے، اور یہی معاملہ چل رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو سیمون کی بہن ہے ماریا، وہ اس کی اسی طرح خدمت کر رہی ہے۔ بظاہر تو وہ یہی لگ رہا ہے کہ جو ماریا ہے وہ اپنے بھائی کے جھنڈے پر ہی ہے، کہ اس کو اس سے کچھ دلوانے کے لیے یا استعمال کرنے کے لیے ترگت کو وہ کر رہے ہیں، لیکن بیچ بیچ میں یہ بھی لگتا ہے کہ ماریا واقعی شاید ترگت کو پسند کر رہی ہے۔ تو یہ معاملات بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ اس کے بعد کا جو سین ہے، ہاں، وہ ایک اور بھی جو جاسوس ہے، وہ اورال کی جو موٹی سی خاتون، وہ بھی اپنی وہاں پہ جو ہے نا وہ چلوکیاں چلا رہی ہیں اپنی۔ تو اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ دوسری طرف جو چل رہا تھا اگلا سین، وہ یہ تھا کہ جو ترگت کیا کہتے ہیں، ارطغرل کے جو سپاہی ہیں دوان اور بمسی اور باقی سپاہیوں کے ساتھ، وہ سیمون یا سمجھ لیں پادری یحییٰ، اس کی چالوں کو یہ الٹ رہے ہیں اس کے اوپر، اور وہ خفیہ طور پہ ان کی چالوں کو اس کو آگے سے ان کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ اور ان کا جو انداز ہے ان کے یہ سپاہیوں کا، بمسی اور دوان کا، بعد میں سارے سپاہیوں کو اپنے دشمنوں کو مارنے کے بعد وہ جو مذاق کرتے ہیں، وہ مجھے بہت پسند ہے، میرے خیال میں سب کو ہی بہت پسند ہے، آپ کو بھی بہت پسند ہے ان کی آپس کی گفتگو۔ تو وہ ایک دلچسپ چیز ہے، اور مذاق کو رکھنا کسی بھی سیریز سے سیریز ڈرامہ یا کسی فلم، کسی بھی چیز میں، کسی تحریر میں بڑا ایک میں سمجھتا ہوں اہم چیز ہے، اس سے بوریت محسوس نہیں ہوتی ہے، اور بزداق صاحب نے اس کا بہت اچھا جو ہے اس کو سوچا اس حوالے سے۔ اس کے ساتھ جو ہے اگلا سین جو ہے وہ بھی بڑا ایک دلچسپ سین ہے، وہ ہے جی ارطغرل صاحب اور حلیمہ سلطان جو ہیں وہ جب بھی تنہائی میں ملنا چاہتے ہیں نا تو وہ جنگل کی طرف نکل جاتے ہیں، اور پھر ایک تنہا سا درخت ڈھونڈتے ہیں، اور اس کے نیچے جو ہے وہ پھر اپنی تنہائی کی جو بھی انہوں نے باتیں کرنی ہوتی ہیں وہ کرتے ہیں۔ لیکن جب بھی وہ تنہائی کی بات کرنا چاہتے ہیں
تو اس میں کوئی نہ کوئی ٹوسٹ ضرور ہوتا ہے. ایک تو خوشخبری ہوتی ہے ہر دفعہ کہ پچھلے سیزن میں بھی جب اس نے ایسے اکیلے میں ملی تو اس نے اپنے پہلے بچے کی ہونے کی خوشخبری دی تو ساتھ ہی منگول آ گئے. تو اسی طرح اس دفعہ بھی وہ تنہائی میں ملے ہیں اور ایک اکیلے درخت کے نیچے، تو ساتھ ہی وہ لٹیرے آگے جو اپنی طرف اپنے آپ کو کائی کبھی لے کے کہہ رہے تھے. بہرحال اس نے ان کو صحیح سبق سکھایا. لیکن ایک بات مجھے بہت اچھی لگتی ہے اس چیز کے اندر، اس ڈرامے میں، کہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے، ارطغرل ایک جنگجو ہے، سیاستدان ہے، اپنے قبیلے کا سردار ہے، ایک باروب شخصیت ہے، اس کے باوجود اس کا جو اپنی بیوی کے ساتھ رشتہ ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے. اور وہ اپنی بیوی کو ان کی دلجوئی رکھتا ہے، اس کو اتنے مشکل حالات کے باوجود بھی اس کو جو ہے وہ خوش رکھنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو مایوس نہیں کرتا ہے. اور اسی طرح اس کی جو بیوی ہے، بلکہ مسلمانوں کو جتنی بھی انہوں نے دکھایا جو بیویاں ہیں وہ اپنی خاوند کی بہت زیادہ جو ہے وہ دیکھ بھال کرتی ہیں، ان کا خیال رکھتی ہیں ہر چیز کا، اور ادب کا خیال رکھتی ہیں، اور پھر اگر کوئی غلطی ہوتی ہے پھر معافی مانگتی ہیں. یہ چیز جو ہے بڑی اچھی اس میں دکھائی گئی ہے کہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے وہ کیسا ہونا چاہیے، چاہے کوئی کچھ بھی بن جائے، کوئی سردار بن جائے، وزیر اعظم بن جائے. ایک چیز جو ہمیں سیکھنے کی ہے وہ اس میں یہ بہت اچھی ہے. اس کے علاوہ پھر جو خوشخبری ہے ارطغرل صاحب کو ملتی ہے بچے کی، اس کو جس طرح سے وہ مناتے ہیں خوشی کو، ہمارے معاشرے میں میرے خیال میں اتنا زیادہ اس طرح اس کو نہیں ایکسپریس کیا جاتا اپنی اس خوشی کو. لیکن یہاں پہ جب بھی ان کو پتہ چلتا ہے کہ میری اب دوسری اولاد ہونے لگی، پہلے اولاد ہونے والی ہے، پتہ خوشخبری ملتی ہے، تو اس کو جیسے وہ ایکسپریس کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں اور مناتے ہیں، تلوار پھینکتے ہیں اوپر. وہ بہت ایک اچھی چیز ہے میرے خیال میں، ہمیں اس چیز کا بھی ایسا ہی اظہار کرنا چاہیے. اور اس کے بعد جو سب سے اچھی اس پوری سیریز میں جو مجھے چیز لگتی ہے وہ کہ ہر موقع پہ وہ دعا مانگتے ہیں، چاہے خوشی کا موقع ہو، مشکل کا وقت ہو، دعا کو کبھی وہ چھوڑتے نہیں ہیں. اور بآواز بلند سب کو سنائی بھی دیتا ہے کہ وہ مشکل میں بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، اور خوشی میں بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں ہر موقع پہ. یہ چیز بہت اچھی ہے، یہ ہمیں اس چیز سے، اس ڈرامے میں اس چیز کو سیکھنے کو ملتا ہے. آج آپ دیکھ رہے ہوں گے میں نے کچھ پوائنٹس بنائے ہوئے ہیں. اب پورے ڈرامے کو دیکھتے ہوئے میں دیکھ رہا تھا تو یہ میرے پوائنٹس مجھے بھولے نا. تو اس کے بعد جو سین ہے وہ اچھا، اس میں ایک اور چیز بھی جو بہرحال اس نے اپنے بچے کی جو یہ خوشخبری ہے اس کو فی الوقت خفیہ رکھا ہے. اس نے حلیمہ کو منع کیا کہ ابھی کسی کو نہ بتانا، کوئی اس میں پیچھے وجہ ہوگی. کہنے کا مقصد اس کا یہ تھا کہ کوئی اچھا موقع ہوگا جب تو اس کو پھر ہم اچھے طریقے سے، شاندار طریقے سے منائیں گے. اس سے اگلا جو سین ہے وہ آرتک صاحب کا دعا خانہ ہے. یہ بھی ایک بڑا اچھا سین مجھے لگا، اس میں بہت سیکھنے کو ملا. اس میں جو آریال صاحب نے ان کو کچھ کام دیا تھا، وہ ان کے والد صاحب کا جو معاون تھا خصوصی، اس کو جو قتل کر دیا تو اس کی تحقیق کرنا چاہ رہا تھا، وہ زبان کاٹ کے دی تھی. تو وہ اپنی تحقیق اس میں کر رہے ہیں، زبان کے اوپر مختلف وہ کرتے رہتے چیزیں وغیرہ ملا کے اس میں زبان ڈالتے ہیں. تو وہ اسحاق صاحب جو ہیں، درویش اسحاق، کیونکہ وہ ان کی ہیلپر بھی ہیں آرتک صاحب کے، تو وہ تھوڑا سا اپنے ان کے ذہن میں سوال ہوتا ہے، وہ کیونکہ مذہبی بھی ہیں تھوڑے سے، تو پوچھتے ہیں کہ کیا ہمارے دین میں کسی مردہ شخص کی زبان کو یا کسی بھی اعضاء کو کاٹنا کیا درست ہے. تو اس میں اس چیز کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ چیز دیکھ کے لوگوں کے، ہمارے دلوں میں، مسلمانوں کے دلوں میں یہ سوال، یا غیر مذہب جو لوگ یہ دیکھ رہے ہوں گے، بہت لوگ دیکھتے ہیں، کرسچنز بھی دیکھتے ہیں، ہندو بھی، کہ کیا یہ دیکھو مسلمانوں نے یہ کیا چیز ہے، کیا یہ ٹھیک ہے، جائز ہے. تو انہوں نے اس میں اس کا ہی جواب دینے کی کوشش کی. آرتک صاحب نے بہت اچھا جواب دیا کہ جو علم حاصل کرنے کے لیے ہمیں تحقیق کرنا بہت ضروری ہے. آپ تحقیقات کرتے ہیں، اس کے اندر اگر آپ کوئی چیز کرنی پڑ جائے، جانوروں کے اوپر اگر آپ کچھ کرنا چاہیں تو ہم کر سکتے ہیں علم کی خاطر. یہ چیز بہت اچھی ایک نقطہ جو ہے وہ سکھایا گیا. بہت ہی اس ڈرامے میں جو چیزیں ہیں وہ سمجھائی جاتی ہیں، سکھائی جاتی ہیں، ایک ایک موڑ پہ کوئی بھی، میں سمجھتا ہوں، سین ضائع کرنے والا نہیں ہوتا، اور یہ چیز بہت اچھی مجھے لگی. اس کے بعد جو ہے وہ ساتھ جو ہے وہ ساتھ ساتھ آپ کے نظریات کو بھی وہ درست کرتے ہیں، اس میں بڑی اچھی بات ہے. اس کے بعد اگلا جو سین ہے وہ اوتاق کا ہے، کئی قبیلے کے اوتاق کا، جس میں دمدار صاحب جو ہے وہ اپنے اس میں بیٹھے ہوئے ہیں مین سیٹ پہ.
کیونکہ ارطغرل صاحب جب گئے تھے تو انہوں نے اس کی ذمہ داری لگائی ہے. ارطغرل صاحب واپس آتے ہیں، وہ پھر اٹھ جاتا ہے اور اسلام کو بجاتا ہے. اس سین کے اندر جو سیکھنے کو ملا ہے نا، وہ ایک بڑی ہی اچھی چیز سکھائی گئی، جس میں انہوں نے اس کے اوپر ذکر کیا کہ آپ جو نوجوان ہیں ان کو بھی ہمیں ان کی صلاحیتوں کے مطابق ان کی صلاحیتوں کے مطابق جو ہے نا ذمہ داری ڈالنی چاہیے. ایک تو اس سے ان کے اوپر ذمہ داری پڑنے سے ان کی صلاحیتوں میں نکھار آتا ہے اور ان کو پھر سیکھنے کو ملتا ہے. یہ چیز اس سین میں میرے خیال میں ہے کہ سمجھائی گئی، سکھائی گئی. اور ساتھ ساتھ یہ چیز بھی جو اس میں انہوں نے گفتگو کی آپس میں، اس میں بتایا گیا کہ آپ کی سلطنت کے حوالے سے جو ذمہ داریاں ہیں، امور خارجہ کی ذمہ داریاں ہیں، جو مختلف سازشوں کو آپ بے نقاب کر رہے ہیں، اور خفیہ جو آپ کے مشن ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنی رعایا کے لیے جو بھی ہے وہ بھی کام ساتھ ساتھ کرنا ہے، ان کی خوشحالی کے لیے ترقیاتی کام کرنے ہیں. اور جیسا وہ کہہ رہے ہیں جی وہاں پہ ہم نہر نکال رہے ہیں کہ پانی وہاں سے قریب آ جائے خواتین کے لیے جو وہ پانی کی ضرورت ہے. پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں جی استبل بنانا ہے، اور استبل کے لیے وہ ایک بڑا اچھا پیغام دے کے جا رہے ہیں کہ جی ہم استبل تیار کر رہے ہیں لیکن بغیر کسی درخت کو کاٹتے ہوئے. تو یہ بھی ایک بڑا اچھا پیغام اس میں دیا گیا کہ درخت کو بھی نہیں کاٹنا چاہیے، پوری کوشش کرنی چاہیے بس ضرورت کے تحت. تو بہت ہی اچھا، ہر آپ سین چیک کریں گے تو اس میں اس قسم شاید میں نے اب کیونکہ ریویو دینا ہوتا ہے میں نے کچھ زیادہ ہی نوٹ کیا ہے، لیکن ویسے بھی اور جتنی بھی میں نے پیچھے دیکھا ہے، سیزنز بھی دیکھے ہیں، میں نے بہت سیکھنے کو اس میں ملا ہے. تو بہرحال جو ہے یہ قسط بھی آج کی جو تھی بہت زبردست تھی، اور یہ سین بھی مجھے اس حوالے سے بہت اچھا لگا. اور اس کے بعد ایک اور اس قسط میں خوشخبری تھی ہمارے اکائی قبیلے کے لیے. آج ویسے بڑی خوشخبریاں تھی، اچھی قسط تھی. وہ تھی سونے کا ملنا. اکائی قبیلے کا جو ایک اور مشن تھا، سونا وہ جو غلام آزاد کیا تھا وہ ڈھونڈ رہا تھا. تو وہ دو بندوں کے ساتھ جو سپاہی تھے ان کے ساتھ سامسا اور وہ ایک اور ساتھی اس کا ڈھونڈ رہے تھے. ایک تو مجھے اس کا وہ سٹائل بڑا اچھا لگا، وہ سونے کو ڈھونڈنے کا وہ بڑا عجیب سا سٹائل، فنی سا، جس کو دیکھ کے وہ سپاہی بھی تھوڑا مسکرا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا وہ لگا ہوا ہے پاگلوں کی طرح. وہ سین بھی ایک اچھا تھا، اور اس میں ایک خوشخبری بھی تھی کہ ان کو سونا بھی مل گیا. تو اس میں بھی ایک آپ اگر آپ دیکھیں غور کریں تو ایک بڑا اچھا سبق ہے کہ بھئی آپ کبھی کبھی ہمیں ایسے انسان یا شخصیت یا کوئی بھی عام انسان پہ بھی بھروسہ کرنا پڑتا ہے، یا اس کو بھی ذمہ داری دینی پڑتی ہے. بظاہر لگتا ہے کہ یہ شاید نہ کر پائے، لیکن ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی خوبی، کوئی نہ کوئی صلاحیت ہوتی ہے. اس لیے ہر انسان کی قدر کرنی چاہیے، اور یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ دفعہ بہت مشکل میں آپ پھنسے ہوتے ہیں، بڑے ذہن لڑے ہوتے ہیں بڑے بڑے، لیکن کوئی بچہ جو ہے اس گتھی کو سلجھا دیتا ہے بات کو، یا کوئی ایک عام شخص یا کم ذہن رکھنے والا بندہ جو ہے وہ اس پوائنٹ پہ جا کے آپ کو کوئی فائدہ دے جاتا ہے. تو اس میں یہ چیز بھی سکھائی گئی کہ بھئی ارطغرل صاحب نے رسک لیا اور ساتھ بھیجا بھی. دوسری بار کئی دفعہ ناکام ہوا، لیکن پھر بھی انہوں نے اس سے کہا بھئی چلیں ٹھیک ہے، آپ سمجھتے ہیں تو آپ جائیں. یہ بڑی ایک قائدانہ صلاحیت ہے اس کے اندر، اس نے اس چیز کو رکھا. بظاہر لگا تھا یار کیا ہے اس فضول سے انسان کی آپ بات مان رہے ہیں، لوگ کو ذہن میں آ سکتا ہے نا، سوچ سکتے ہو. بظاہر کچھ چیزوں کو دیکھنا چاہیے، یہ بڑی اہم ایک چیز آپ کو زندگی میں ہے کہ ہم جانوروں سے بھی سیکھ سکتے ہیں کئی معاملات میں، بچوں سے بھی، عام شخص کسی انسان سے بھی. تو یہ پوائنٹ بڑا ایک جاندار پوائنٹ تھا اس حوالے سے، سیکھنے کے حوالے سے. تو اس کے بعد میرے خیال میں ایک آخری سین جو تھا وہ بھی ایک اہم سین تھا. اس میں آریل صاحب آتے ہیں اور عاطق صاحب سے جو انہوں نے ان کو کام کہا تھا تحقیق کا زبان کے حوالے سے وہ پوچھنے آتے ہیں. تو وہ پوری تحقیق جو بھی انہوں نے کی. اچھا اس میں سوری میں بھول گیا، جب وہ تحقیق کر رہے تھے عاطق صاحب اپنے دواخانے میں، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی اپنے قومی پرندے کو دیکھ کے، چکور کو دیکھ کے وہاں پہ، اور بڑے خوبصورت لگ رہے تھے، جوڑا تھا. لیکن اگلے ہی سین میں مجھے دکھ بھی لگا کیونکہ وہ اس تحقیق کے نتیجے میں بیچارے شہید ہو گئے. تو یہ ایک پوائنٹ مجھے ذہن سے نکل گیا تھا، میں نے باقاعدہ لکھا ہوا تھا. تو یہ ایک چیز بھی مجھے اچھی لگی. اس میں انہوں نے بہت اچھے طریقے سے تحقیق کی اور بتایا کہ ایسے ایسے اس زہر کا جو ہے وہ اثر ہوتا ہے. لیکن اس میں بھی جو اس میں بھی ایک سیکھنے والی چیز تھی، اس کے آریل صاحب چلے جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد جو دونوں گفتگو کرتے ہیں نا عاطق بھائی اور ارطغرل صاحب،
کہ اس نتیجے میں کہ بھی یہ اس نے اس کو مارا ہے، اورال کی ہو سکتا ہے. اور پھر پوچھتے ہیں عاتق صاحب آپ کا ان کے بارے میں کیا خیال ہے، جاندار صاحب کے بارے میں. تو وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے اس قبیلے میں صرف اسلحان خاتون اور آریال پہ ہی زیادہ اعتماد ہے، اس پہ کیا جا سکتا ہے، لیکن اورال کا تو ویسے ہی بظاہر نظر آ رہا ہے نہیں ٹھیک. لیکن جاندار صاحب کے بارے میں ان کا اندازہ بڑا ہی زبردست لگا. تو یہ جو آخری سین تھا، میں یہ سوچ رہا تھا کہ بزداق صاحب نے کچھ مجھے لگتا ہے زیادہ ہی ارطغرل صاحب کو ذہین اور بنایا ہے، جس میں ان کے اندازے 90 سے 95% صحیح لگ رہے ہیں. جتنے بھی ہم نے دیکھے ہیں پیچھے قسط بھی اور سیزنز بھی، اور تقریباً کسی کا بھی خیال وہاں نہیں جاتا جہاں پہ ارطغرل صاحب کا جاتا ہے، اور ان کے تمام اندازے اور چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں. تو میں یہ سوچ رہا ہوں کیا انسان کو اتنا بھی ذہین ہو سکتا ہے کہ اس کے تمام اندازے ٹھیک ہوتے ہوں. تو یہ میرا ایک سوال بھی جو میرے ذہن میں آ رہا ہے، آپ سے بھی ہے. اب ہماری ویڈیو کا اختتام ہو رہا ہے کیونکہ سین بھی ختم ہو چکا ہے 11ویں قسط کا. اس میں کہ کیا بزداق صاحب نے یہاں پہ کچھ زیادہ ہی ذہین نہیں دکھایا ارطغرل صاحب کو، جبکہ وہ ہوتے بھی ہیں لوگ. تو اس پہ آپ ضرور کمنٹس کریے گا. پورے جو میں نے ریویو دیا اس پہ بھی آپ ضرور کمنٹس کریں، اور اس سے مجھے بڑی خوشی ہوگی، مجھے مدد ملے گی کہ آئندہ جو میں ریویو ہوں ان میں کیا کمی پیشی ہے میں کو دیکھوں، اور کیا کیا چیزیں میں نوٹ نہیں کر رہا وہ بھی آپ ضرور بتائیے گا. اور اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کی یہ ویڈیو ختم ہوئی. اجازت دیجیے. اپنے اس چینل آئین ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.